وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے عقیدے، تبلیغی جماعت والوں کے عقیدے تو بہت زیادہ شرک آلودہ ہیں۔ فضائل اعمال میں اگر آپ دیکھیں کتنے شرکیہ واقعات ہیں۔ اس کے شروع میں زکریا صاحب لکھتے ہیں دیباچہ جس کو کہتے ہیں، کہ کہتے ہیں میں یہ کتاب ان دنوں میں لکھی ہے جب مجھے معالج نے منع کیا تھا کہ دیکھنا کوئی دماغی کام نہ کرنا۔ تو کہتے ہیں پھر میں پریشان ہو گیا کہ دماغی کام کرنے سے منع کیا ہے ڈاکٹر نے، اب یہ دن کیسے گزریں گے، کیا کروں؟ تو کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو کتاب لکھتا ہوں، لوگوں کو فائدہ اس سے پہنچے گا۔ تو آپ غور کیجئے، کتاب لکھنا سب سے بڑا دماغی کام ہے، تو انہی دنوں میں انہوں نے کیا ہے۔ یعنی گویا دوسرے الفاظ میں کہ یہ کتاب ان دنوں میں لکھی ہے جب ان کا دماغ خراب تھا۔ تو اس کے بعد دیکھیے اس دیباچے میں پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دو، بلکہ بار بار پڑھتے رہو، بار بار پڑھتے رہو تاکہ تمہارا عقیدہ مضبوط رہے۔ غور کریں اس بات پر۔ اور کیا اس میں واقعات لکھے ہوئے ہیں جی؟ اسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے قبر سے ہاتھ نکال کے اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، کبھی حضرت قبر سے ہاتھ نکال کے مسافہ کر رہے ہیں، اور کبھی حضرت نے قبر سے انگلی کے ذریعے اونٹ کو نہر کر دیا۔ یہ دیکھ قبر پرستی کی بنیاد فراہم کر دی انہوں نے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے اوپر ایسے باتیں بھی ہیں کہ عقل حیران ہے کہ ان کے دماغ کس طرح کے ہیں۔ کہتے ہیں ایک صاحب تھے، وہ درود بہت پڑھتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا یہ جو تم اتنا زیادہ ہر قدم کے اوپر درود پڑھتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی شرعی حیثیت ہے یا اپنی طرف سے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اور میری ماں حج کے لیے جا رہے تھے، اور راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئی، یعنی ان کا پیٹ پھول گیا، ورم پڑ گئے، منہ کالا ہو گیا، تو میں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں۔ ایک تو ماں کا معاملہ ہے، پھر راستہ سفر، اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں مدینے کی طرف سے ایک بادل آیا اور قریب آیا تو اس میں سے ایک نورانی چہرہ شخص نکلا، اس نے ماں کی پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ پیٹ کی سوجن ختم ہو گئی، منہ کے اوپر ہاتھ پھیرا، منہ کی کالک ختم ہو گئی، چلے گئے، جانے لگے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے اتنی میری مشکل کشائی کی ہے، آپ نے تعارف بھی نہیں کرایا کہ آپ کون صاحب ہیں؟ تو پھر انہوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ تم نے پہچانا نہیں، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو یہ وجہ ہے کہ تم درود چونکہ بہت پڑھتے تھے کثرت کے ساتھ، اس وجہ سے یہ میں تمہاری یہ فریاد رسی کی ہے، اور جو بھی درود پڑھے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا۔ تو کہتے ہیں وہ دن تھا کہ میں نے ہر قدم پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ غور کیجئے کتنا بڑا شرک ہے، کتنی بڑی توہین ہے نبی علیہ السلام کی اس واقعے کے اندر۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہو گئے، اللہ کے ساتھ غیب جاننے والے بن گئے کہ فلاں جگہ ایک بندہ ہے، امتی ہے، اس کو مصیبت آ گئی ہے۔ پھر وہ آ کے انہوں نے اندازہ لگایا، حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں قسم کھا کے کہ پوری زندگی نبی علیہ السلام نے کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا ہے کبھی بھی۔ تو اس واقعے کے اندر پیٹ کے اوپر ہاتھ پھروا رہا یہ عالم دین صاحب، اور پھر مشکل کشائی بھی کر دی۔ پھر اندازہ لگائیے یہ کیا دین ہے ان کا۔ تو بہت زیادہ شرک ہیں ان واقعات کے اندر، شرک ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے تبلیغی جماعت والے ایک دفعہ درس دے رہے تھے وہاں کراچی یونیورسٹی کے اندر، تو میں ذرا ان کے قریب چلا گیا ایک دفعہ، تو باتیں ان کی میں سن رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو صحابہ اکرام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی، اور آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے، اس لیے وقت نکالو اور تبلیغ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو میں نے کہا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ بات عرض کروں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بولیے۔ میں نے کہا اصل مسئلہ یہ کلمہ وہ بھی وہی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم لوگ بھی وہی پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں قرآن تھا، میں نے قرآن جو وہاں مسجد میں رکھے تھے ان کی طرف اشارہ کیا، اور آپ کی ذلت اور خواری یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے۔ تو ایک دم جناب وہ فوراً ریئیکشن کیا، اس میں بھی تو قرآن و حدیث ہی ہے نا۔ تو میں کہا قرآن و حدیث بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ شرک بھی ہے، یہ واقعات بھی ہیں، یہ کھچڑی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ذلیل و خوار کیا ہے، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو، یعنی شرک جب آ جاتا ہے تو کتاب اللہ کا انکار ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ چیز نہیں مانی ہے، کبھی بھی انہوں نے قرآن سے درس نہیں دیا ہے۔ یہاں بحرین میں بھی ایک دفعہ ایک ہمارے قریب آ رہے تھے صاحب، بعد میں وہ بلکہ ساتھی بھی بن گئے، اب ان کے اندر سے نکل رہے تھے، ان کا شرک وغیرہ جب بتایا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ذرا تحقیق کرتا ہوں۔ تو وہ ذرا سے روزے پر جب ان کے ساتھ گئے اور ان کی باری آئی جب پڑھنے کی، تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ تبلیغی نصاب نہیں پڑھتا ہوں، میں تو بخاری کی جو کتاب ہے حدیثوں کی وہ پڑھوں گا، درس میں اس میں سے دوں گا۔ یقین کیجئے وہ چیخنا شروع ہو گئے ان کے امام، ان کے جو امیر تھے کہ بخاری کیوں لے گا، یہ کتاب کیا ہے اس کو۔
تو اس قدر بخاری سے چڑ ان کو، تو انہوں نے کہا میں نے درس دینا ہے، میں نے بس وہاں سے دینا، مجھے اس میں سے شرکیہ باتیں بھی ہے، میں اس کو ہاتھ بھی لگانا گوارا نہیں کرتا. تو بعد میں انہوں نے ذرا تیز لوگوں کا چلو کوئی بات نہیں آج دینے دو اس کو. اندازہ لگائیے ماحول دیکھو کہ اس طرح ان کے اندر یہ کتاب چلی گئی ہے دماغ کے اندر. اور کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی وہ کچھ شرکیہ واقعات تھے وہ ہم نے نکال دیے، حالانکہ نکالتے بھی رہتے ہیں کبھی کبھی پھر بھی بے شمار ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر اس کتاب میں سے سارے شرکیہ واقعات نکال بھی دو گے تو ظاہری بات پیچھے تو قرآن و حدیث رہ جائے گی، تو اس کے بعد زکریا صاحب کو جہنم سے کیسے نکالو گے؟ تو اس پر بڑی عجیب ان کی، کیونکہ شرک کرنے والا تو جہنم میں چلا گیا. اسی طرح لاہور میں ایک مسجد کے اندر ان کا حلقہ تھا، وہاں یہ تبلیغ وغیرہ کر رہے تھے، تو وہاں بھی بالکل اسی طریقے سے میں نے گفتگو کی. ان کے جو امیر تھے ان سے اجازت لے کے بات جب میں نے کی اور ان کے شرک وغیرہ بتایا تو ایک دم ریئیکشن کیا ان کا، کیوں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، کس نے آپ کو اجازت دی؟ اور میں کہا امیر صاحب نے اجازت دی، پوچھ لو. ان کو امیر تھا، ان کا ہاں میں نے ان کو کہا ہے. تو جب یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی نہیں مان رہے تھے، پھر بھی دفعہ آپ اور چلا لگائیں، چند دن لگائیں، یہ کیا لگائیں بھائی بتائیے؟ جب تمہارے عقیدے کے اندر شرک ہے، تم شرک کی تبلیغ کر رہے ہو، تو کیا ساتھ شرک کی تبلیغ کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اتنی دیر باتیں وہاں ہو رہی تھی، پھر ان کی کھانے کا ٹائم ہو گیا تو ایک بلانے والا آیا کہ بھائی کھانا ریڈی ہے. تو آہستہ آہستہ سارے وہ اٹھنا شروع ہو گئے وہاں سے. تو ایک بندہ وہیں بیٹھا رہا، سارے جب اٹھ کے چلے گئے تو اس نے کہا ادھر آئے میرے قریب. میں ان کے قریب گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں، اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑا وزن ہے ان کے اندر، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا آپ کی باتوں کا. تو ہم جب واپس جا کے کارگزاری بتائیں گے تو میں ان باتوں کا ضرور ذکر وہاں کروں گا. اور پھر ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسی گاڑی میں سوار ہیں جس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے. اندازہ لگائیے، کیونکہ ایک تجربہ کار آدمی تھا، ریٹائرڈ ڈی ایس پی تھا، اور وہ اس نے محسوس کر دیا، کہتا ہم ایسی گاڑی میں سوار ہیں جس کا ڈرائیور ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ خود سوچو، جس گاڑی کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے وہ گاڑی کھڈے میں گرے گی یا نہیں گرے گی؟ یہ معاملہ ہے میرے بھائیو. ان کے جتنے یہ شب جمعہ لگاتے ہیں، اس طرح کی معاملہ کرتے ہیں، وہاں اسی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے. لاکھوں کے مجمع، کوئی رائے وینڈ میں اکٹھے ہو رہا ہے، کوئی انڈیا میں نظام الدین جگہ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن ان کے اندر خیر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ شرک اللہ سخت ناپسند کرتا ہے. شرک کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ شرک کے دائی ہیں. چاہے طارق جمیل ہوں، اور سارے اس جماعت کی تعریف کرتے ہیں، تقی عثمانی ہو، فضل الرحمان ہو، حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار نے بھی انہی کی سائڈ لی، سارے کرتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا، یہ ان سے اختلاف ہے. اور یہ بھائی سمجھتے نہیں، کہتے تم تبلیغ کو روکنا چاہتے ہو، ہم تبلیغ کو نہیں روکنا چاہتے. ہم کہتے ہیں تم اور زیادہ تبلیغ کرو، لیکن ایمان کی کرو، توحید کی کرو. تم تو شرک کی تبلیغ کرتے ہو، تو کیسے تمہارے اندر خیر آئے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا یہ معاملہ. یہ مسئلہ ہے ان کا.